بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جی الحمدللہ ہمارا کنز دقائق کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر باب المصرف پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دیں گے۔ زکوٰۃ نکالنے کا تو بحث ہم نے پیچھے پڑھ رہا تھا، لیکن زکوٰۃ دیں گے کس شخص کو، اس کے حوالے سے ہم نے باب شروع کیا تھا کل۔ تو زکوٰۃ لینے والوں میں فقیر بھی فقیر کو دے سکتے ہیں، فقیر سے مراد شرعی فقیر ہیں، اور مسکین کو دے سکتے ہیں، عامل کی طرف سے بھی ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکیں۔ پھر آخر میں انہوں نے وہ افراد بتائے کیے کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی تفصیل آپ گزشتہ لیکچر میں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے آج والا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے ان لوگوں کو زکوٰۃ دے دی کہ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، جیسے کافر ہے یا ہاشمی بندہ ہے، ہاشمی سید ہے، یا اپنے والد کو یا اپنے بیٹے کو اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو اگر بھولے سے دے دیتا ہے، جانتا نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، تو دے دیا، تو پھر کیا ہوگا، اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کے بارے میں چند مسائل ہیں، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَوْ دَفَعَ بِتَحَرٍّ فَبَانَ أَنَّهُ غَنِيٌّ او حاشمی او کافر او ابوہ او ابنہ صح، کہ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ تحری کرنے کے بعد ادا کی، کسی بندے کو زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص نے غور و فکر کر کے، تحری کر کے کسی کو دے دی زکوٰۃ، پھر وہ بندہ غنی نکل آیا، فبان انہ غنی، پس ظاہر ہوا کہ وہ شخص جس کو زکوٰۃ دی ہے اس نے، وہ امیر تھا، غنی تھا، جس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے تھی، او ہاشمی، یا وہ بندہ ہاشمی نکلا، ہاشمی سید نکلا۔ ہاشمی پانچ آتے ہیں نا، پانچ جو بزرگ ہیں ان کی اولاد ہاشمی سید یا بنو ہاشم کہلاتی، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اگر کسی نے دے دی تحری کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، یا پھر کسی کو زکوٰۃ دی اور وہ کافر نکلا، پہلے پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ کافر تھا، یا اس نے جس کو زکوٰۃ دی ہے تو وہ اس کا والد تھا، اندھیرے میں زکوٰۃ دے دی، اس نے اپنے جس کو زکوٰۃ دے رہا تھا اس کو دیکھا نہیں، حالانکہ وہ اس کا والد تھا یا اس کا بیٹا تھا، تو صح اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ دینا اس درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر تحری کرنے کے بعد دیتا ہے تو ہو جائے گا، اگر تحری نہیں کرتا ہے، ایسے ہی دے دیتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَلَوْ عَبْدُهُ او مُقَاتَبَهُ، اور اگر وہ اس کا غلام نکل آیا، اس کو کسی نے، جس کو اس نے زکوٰۃ دی ہے، تو وہ اس کا غلام تھا، پہلے اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں جس کو دے رہا ہوں وہ میرا غلام ہے، لیکن پھر بعد میں ظاہر ہوا، پتہ چلا کہ وہ اس کا غلام تھا یا اس کا مخاطب تھا۔ مخاطب غلام اس کو کہتے ہیں کہ جو جس کو آقا نے کہا ہو کہ مجھے اتنے پیسے دے دو پھر تم آزاد، تو وہ مخاطب غلام کہلاتا ہے، تو وہ پیسہ جمع کرتا ہے مخاطب، پھر جمع کر کے آقا کو دیتا ہے، پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلقاً غلام تھا یا اس کا مخاطب غلام تھا، تو اس کو مال زکوٰۃ دی، تو اس کا مال زکوٰۃ دینا یہ درست نہیں ہوگا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ آقا کی ملکیت ہوتا ہے، غلام کی جان، غلام کا مال، غلام کی ہر چیز آقا کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے غلام کو زکوٰۃ دے گا تو وہ خویا کہ اپنے ایک جیب سے نکال کر اپنے دوسرے جیب میں ڈال رہا ہے، کیونکہ غلام کا مال تو اسی کا ہی مال ہوگا نا، تو وہاں پر ملکیت نہیں پائی جائے گی۔ زکوٰۃ میں ملکیت شرط ہے کہ اپنے مال کا کسی غیر کو، کسی فقیر کو مالک بنایا جائے، تملیک ہے، شرط ہے۔ تو غلام اور مخاطب کے اندر کیا ہوگا؟
مخاطب غلام کے اندر تملیک نہیں پائی جائے گی، وہ غلام ان مال کا مالک نہیں ہوگا۔ اسی طرح مخاطب جو ہوتا ہے وہ بھی، اس کی بھی ملکیت تمام نہیں ہوتی، اس کی ملکیت ناقص ہوتی، تو دونوں صورتوں میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَقُرِحَ الْإِغْنَاءُ، یعنی غنی کرنا مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شرعی فقیر کو اتنی زکوٰۃ دے دینا کہ وہ غنی ہو جائے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کوئی غریب بندہ تھا، مسکین تھا، اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنا مال زکوٰۃ دیا کہ وہ غنی ہو گیا، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مثلا جو نصاب ہے زکوٰۃ کا چاندی کے اندر، وہ 200 درہم ہے، تو اگر کسی کے پاس، کسی شخص کے پاس 200 درہم بن رہے تھے زکوٰۃ نکالنے کے، تو وہ کسی ایک بندے کو دے دیے، یعنی اس کو اب وہ غنی کر دیا، اب وہ شرعی فقیر نہیں رہا، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اغنا یہ افعال کا صیغہ ہے، یعنی کرنا۔ ایک ہوتا ہے مجرد کے اندر، مجرد کے اندر ہوتا ہے یعنی غنی ہونا، یہاں پر باب افعال سے یعنی غنی کرنا۔ ٹھیک ہے، تو کسی فقیر کو اتنی زکوٰۃ دے دینا کہ وہ غنی ہو جائے، وہ امیر ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ البتہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وَنُدِبَ عَنِ السُّؤَالِ، اور سوال کرنے سے پہلے زکوٰۃ دینا یا سوال جتنی زکوٰۃ دینا یہ مستحب ہے، مندوب ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بندہ ہے جس کی حاجت کم ہے، تو جتنی حاجت ہے اس کی اتنی زکوٰۃ اس کو دے دی جائے۔ کوئی بندہ ہے، کسی کو زکوٰۃ کے کم پیسوں کی ضرورت ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے سوال زکوٰۃ کے دے دو، تو جتنی اس کی حاجت ہے، جتنی اس کا سوال ہے، تو اس سوال کی مقدار اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو نوتبہ عن سوال، جو سوال جتنی زکوٰۃ دینا، اس کو ممدوح ہے، مباح ہے، مستحب، اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر زیادہ بھی دے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آگے ایک مسئلہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے شہر سے مال زکوٰۃ لے کر دوسرے شہر جا رہا ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے کراچی کے اندر، رہتا کراچی میں، تو لاہور چلا جاتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے غریبوں کو، ایسا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں قُرِحَ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ آخر لغیر قریب او احوج، غیر قریب اور محتاج کے علاوہ، قریب اور محتاج کے علاوہ کے لیے زکوٰۃ کو دوسرے شہر لے جانا، دوسرے شہر منتقل کرنا، یہ مکروہ ہے۔ یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ کوئی بندہ اگر کسی شہر سے دوسرے شہر مال زکوٰۃ لے کر جا رہا ہے، تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں کہ وہ یہاں سے وہاں اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں پر اس کا قریبی رشتہ دار ہے جو شرعی فقیر ہیں، تو اس قریبی رشتہ دار کو دینے کے لیے وہ وہاں پر مال زکوٰۃ کو دوسرے شہر میں لے جا رہا ہے۔ مثلا وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو لاہور میں رشتہ دار رہتے ہیں اور وہ غریب ہیں، تو ان کو مال زکوٰۃ دینے جا رہا ہے، تو یہ درست ہے، یہ جائز، مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں پر زیادہ محتاج بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی کے اندر اگر وہ رہتا ہے تو وہاں کراچی کے اندر اتنے محتاج نہیں ہیں، ان کو حاجت اتنی زکوٰۃ کی نہیں ہے، لیکن وہاں لاہور میں زیادہ غریب ہے، زیادہ مسکین ہے، تو اگر وہاں جاتا ہے تو وہاں پر جانا، اس کا دینا اس کا جائز ہے، مکروہ نہیں۔ لیکن دوسری صورت جو ہے کہ وہاں پر قریب اس کے رشتہ دار بھی نہیں ہے، وہاں پر زیادہ محتاج بھی نہیں ہے، تو اب وہاں لے کر جانا اور وہاں پر زکوٰۃ دینا یہ مکروہ ہوگا۔ سب سے پہلے حق یہ ہے کہ جہاں سے مال زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، جس شہر سے، جس علاقے سے، تو وہاں کے جو مسکین، غریب، غربا، فقراء ہیں، تو وہاں ہی کے اندر تقسیم کی جائے۔
یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم ان کے امیروں سے، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کرو، ان کے غریبوں کو دے دو۔ تو اس سے دلیل دی علماء کرام نے کہ جو ہے وہ اسی شہر کے فقراء غریبوں کو دینا یہ زیادہ درست ہے، اگر کوئی اور لے کر جائے گا تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی علاقے کے مسکینوں اور غریبوں کو دینا یہ زیادہ مناسب۔ آگے کہتے ہیں ولا یسألہ من من لہ قوت یومہ، ولا یسأل من لہو یا من لہو قوت یومہ، جس بندے کے پاس ایک دن کی غذا، قوت بولتے ہیں غذا کو، جیسے قوت القلوب یعنی دلوں کی غذا، بعض لوگ اس کو قوت القلوب پڑھتے ہیں۔ قوت القلوب کتاب کا یہ نام نہیں ہے، غلط ہے، درست تلفظ کیا ہے؟ قوت القلوب یعنی دلوں کی غذا۔ اس کتاب کے اندر صاحب کتاب نے ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ جن کی وجہ سے دل زندہ ہو جاتی ہے، دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ تو لفظ کا کتاب کا نام کیا ہے؟ قوت القلوب واو ساکن۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ لفظ قوت کے دن کی غذا ہو تو وہ سوال نہیں کرے گی۔ کسی بندے کے پاس ایک دن مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے سوال کرے، لا یحل ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عام اور آسان مسائل تھے آج کے سبق کے حوالے سے۔ تو ہمارا یہ کتاب باب المصارف مصرف بھی پورا ہوا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کل اس کتاب کا، کتاب الزکوٰۃ کا آخری باب پڑھیں گے، صدقہ فطر۔ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس باب کے بعد کتاب الزکوٰۃ ہمارا پورا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس کو ریپیٹ کریں گے، آپ کو سوالات دیں گے، آپ سے ٹیسٹ لیں گے، تاکہ یہ جو کتاب پڑھا ہے ہم نے آپ کو صحیح طرح سے ذہن میں ازبر ہو جائے، ذہن میں آ جائے۔ تو آج کے سوال، آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔